بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ لیں جی، از خود نوٹس لے لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے 6 ججز کے خط کے حوالے سے۔ جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں، اس کے حوالے سے بہت سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا، بہت سے ریزرویشنز اس حوالے سے سامنے آ رہے تھے، اور یہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ شاید حکومت اس معاملے کو دبانا چاہتی ہے، اور تاثر نہیں بلکہ حکومت کی کوشش یہی تھی کہ اس معاملے کو کسی طرح سے دبا دیا جائے، انڈر دا کارپیٹ اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے کر دیا جائے، تاکہ اس کی جو رپورٹ سامنے آئے اس کو شاید پبلک نہ کیا جاتا، پبلک کر دیا جاتا تو شاید اس کی تجاویز پر عمل درآمد نہ ہوتا۔ لیکن اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا ہے، چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ ہے جو کہ اب اس کیس کی سماعت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب اس کیس میں تمام تر حقائق جو ہے وہ سامنے آئیں گے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پر باقی لوگوں کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، وہیں پر جن کی انوالومنٹ کا ذکر ہے، جن کے انوالو ہونے کا ذکر کیا گیا ہے ان 6 ججز کی جانب سے، جن کی جانب سے انفلوئنس کیا جاتا تھا، پریشر ڈالا جاتا تھا کیسز کے فیصلے لینے کے لیے، ان کو بھی بلایا جائے، چاہے وہ اہلکار ہوں، چاہے وہ افسران ہوں، ان کو بھی بلا کر جو ہے وہ پوچھا جائے، اور اس معاملے کی تمام تر تحقیقات جو ہے وہ کی جائیں۔ اب اس پر 7 رکنی لارجر بینچ تو بنا دیا گیا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس پر فل کورٹ بینچ بنا دیا جاتا۔ دیکھیں، جب پی ٹی آئی کا معاملہ تھا، اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں، تو اس وقت یہ جو اب حکومت میں جماعتیں ہیں اس وقت یہ اپوزیشن میں تھی، تو اس وقت چھوٹی چھوٹی سی بات پر یہ کہا جاتا تھا کہ جی فل کورٹ بنا دیں، اس معاملے پر جو ہے وہ فل کورٹ بنایا جائے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کا صحیح طور پر کوئی حل، اس کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے۔ لیکن اب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنا امپورٹنٹ ایک اہم معاملہ ہے، اور اس پر جو ہے وہ 7 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا ہے، حالانکہ اس پر فل کورٹ بنایا جانا چاہیے تھا تاکہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچتا۔ لیکن بہرحال اب یہ جو 7 رکنی بینچ ہے یہ اب اپنی سماعت کرنے کے لیے جا رہا ہے بدھ کے روز سے 3 اپریل سے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کس کو بلایا جاتا ہے۔ اچھا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں صرف یہ چیز ڈسکس نہیں ہوگی، بلکہ جتنے بھی پرانے معاملات ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں، اور ہوپ فلی آئیں گے، کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی والا جو معاملہ تھا اس میں الزامات تقریباً کچھ اسی قسم کے تھے۔ اس میں جو الزامات عائد کیے گئے تھے وہ بھی ایجنسیوں کے حوالے سے تھے، ایجنسیوں کے افسران اور اہلکاروں کے حوالے سے تھے، اور یہ جو خط آیا تھا اس میں بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا حوالہ دیا گیا تھا، اس کیس کا حوالہ دیا گیا تھا۔ تو امید یہ ہے کہ اس حوالے سے جتنے بھی پرانی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں وہ ان تمام کی تحقیقات ہوں گی، اور یہ منطقی انجام تک یہ معاملہ پہنچے گا، اور جو کلپریٹس ہیں وہ ان کے نام سامنے آئیں گے، اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہو پائے گی۔ دوسری اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس تصدق جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے۔ جس وقت یہ از خود نوٹس کا فیصلہ ہوا اس کے کچھ ہی دیر کے بعد ایک خط سامنے آیا جسٹس تصدق جیلانی کی جانب سے، اور انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ وہ اس کمیشن کی سربراہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہ کہا جا رہا تھا کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی بہت اچھی شہرت کے حامل ہیں، بہت اپ رائٹ پرسن ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی بات کرتے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلے انہوں نے اپنے جب وہ چیف جسٹس تھے تو انہوں نے کیے، تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اس کمیشن کی سربراہی نہیں لیں گے۔ اب جب از خود نوٹس لے لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، تو یہ کمیشن ایک طرح سے غیر فعال ہو گیا، وہ فیصلہ جو ہے وہ از خود واپس ہو گیا ہے۔ اب وفاقی کابینہ اس حوالے سے کیا رد عمل دیتی ہے، کیا موقف دیتی ہے، اس کا انتظار ہے کہ حکومت کی جانب سے کیا موقف سامنے آتا ہے، لیکن سربراہی نہیں لی گئی تصدق حسین جیلانی کی جانب سے، اور اس کے بعد از خود نوٹس بھی لے لیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے، تو یہ فیصلہ جو ہے حکومت کا وہ از خود غیر فعال ہو گیا ہے، اور جو ریزرویشنز تھی ڈیفینیٹلی وہ بھی تمام کی تمام اب ختم ہو گئی ہیں۔ ایک اور اہم فیصلہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا ہے وہ ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے۔ توشہ خانہ تحائف کیس میں 14 سال قید کی سزا جو احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی تھی، اس سزا کو معطل کر دیا گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود نائب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا کہ جی یہ سزا معطلی کا کیس ہے۔ دیکھیں، جب کوئی کرمنل کیس آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے سزا معطل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر پروسیڈنگز کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہوا، اور جب کسی کیس میں سزا معطل ہو جائے تو اس میں عام تاثر یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ فیصلہ بھی معطل ہو جاتا ہے، اور ریلیف مل جاتا ہے جو اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے اس کو، اور اس میں اگریوڈ پارٹی عمران خان ہے، بشرا بی بی ہے۔
یہ فیصلہ یہ کہ سزا معطل ہوئی ہے، 14 سال قید کی جو سزا تھی وہ احتساب عدالت کی سزا معطل کر دی گئی ہے، تو اس میں امید یہی ہے کہ اب اس فیصلہ بھی معطل ہو جائے گا۔ ویسے تو اس کیس کی پروسیڈنگز اب عید کے بعد ہوں گی، تو یہی امید ہے کہ اس میں جو ہے وہ فیصلہ بھی معطل ہو جائے گا۔ تاہم عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ سزا معطل کی جاتی ہے اور ضمانت پر رہا کیا جائے ان لوگوں کو، اگر ان دونوں کو اگر یہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے یا ملزم نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی دیگر کیسز بھی ہیں۔ سائفر کا معاملہ عمران خان کے خلاف چل رہا ہے، 9 مئی کا معاملہ چل رہا ہے، دیگر کیسز ہیں، اس میں عمران خان اس وقت زیر حراست ہیں، جیل میں ہیں۔ بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس، اس میں وہ انہیں سزا دی گئی تھی، تو وہ اس وقت جو ہے وہ قید میں ہیں، گو کہ وہ اس وقت جو ہے وہ گھر میں انہیں رکھا گیا ہے، سب جیل قرار دے کر وہاں پر انہیں رکھا گیا ہے، لیکن وہ رہا نہیں ہو پائیں گے کیونکہ دیگر کیسز میں جو ہے وہ سزائیں ان کے خلاف موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے جو کہ عمران خان کو ملا ہے اور بشرا بی بی کو ملا ہے، اور اس سے پہلے سائفر کیس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ایک ریلیف سامنے آیا تھا، القادر ٹرسٹ ہو اور اب توشہ خانہ ہو، اس میں بھی ریلیف جو ہے وہ مل گیا ہے۔ تو اب امید یہی ہے، جس طرح سے باقی کیسز کی سماعت چل رہی ہے، امید یہی ہے کہ عید سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے، عمران خان جو ہے وہ اپنے گھر پر عید سیلیبریٹ کریں گے۔ یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے مختلف لوگوں کی جانب سے، ایون کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء کی ٹیم ہے ان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ آج کے دن میں ہوئی ہیں، اور اب اس پر جو ہے وہ سماعت جو ہونے کے لیے جا رہی ہے وہ بہت اہم ترین ہوگی۔ یقیناً آنے والے ولاگس میں اس حوالے سے مزید بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔